بہت بڑا کنسرن جو پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے وہ امیگرینٹس کے خلاف مظاہروں کا ہے۔ اشر اقبال لاہور سے اسی بابت ایک سوال کر رہے ہیں۔ جو یورپین کنٹری میں امیگرینٹ کے خلاف شروع ہو گئے ہیں ہنگامے، ہمارے بہت سارے بچے وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں اور جاب کی تلاش میں بھی ہیں اور یہاں سے جانے والے بھی ہیں۔ ان کا فیوچر کیا ہے، اس کو ذرا پلیز گائیڈ کر دیجیے گا لوگوں کو کہ اب جو بچے اب پاکستان سے یو کے یا جرمنی جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے، ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور کون سے ایسا ملک ہے جہاں پہ ان کے لیے بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں آج کل۔ جی ہاں، بالکل ٹائملی سوال ہے، کیونکہ اب فرانس میں، جرمنی میں، یو کے میں بھی رائٹ ونگ موومنٹس شروع ہو گئی ہیں امیگرینٹس کے خلاف۔ اور جیسے امریکہ کے اندر زیادہ امیگریشن جو ہے وہ انڈینس کی ہے ایٹ اے پرٹیکولر لیول، ٹارگیٹ ہو رہے ہیں ان ون وے اور انادر۔ آسٹریلیا میں انڈینس ہو رہے ہیں ٹارگیٹ، کینیڈا میں انڈینس ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے ان جگہ پہ۔ پاکستان کا زیادہ جو فوکس ہے دیٹ از ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان دیز کنٹریز۔ تو میرا خیال ہے ٹائٹ تو ہوگا، یہ ساری جگہ پہ ویزا ریسٹرکشنز ہوں گی، کیونکہ رائٹ اس وقت دندنا رہی ہے اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ وائٹ سپریمیسسٹ اینٹی امیگریشن ہے۔ سو آئی تھنک توقع آپ کریں کہ قانون ٹائٹ ہوں گے، ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی اور اتنی آسانی کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوگا۔ دس از ٹو بی ایکسپیکٹڈ۔ یہ ایک رائٹ ونگ ویو چل رہی ہے ویسٹ کے اندر۔ جیسے آپ یہ شروع ہوئی تھی کہ جب یو کے نے بریکسٹ چھوڑی، دیکھیے بہت امپورٹنٹ بریکسٹ، سارا یورپ کا ایجنڈا ہی بریکسٹ کا تھا اور انہوں نے بریکسٹ چھوڑ دی۔ تو اب آپ سوچئے کہ انہوں نے ایسٹ یورپینز اور باقی یورپینز کو آؤٹ کر دیا یو کے والوں نے۔ سو آئی تھنک اب یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ جو پاکستانی امیگرینٹس ہیں اسپیشلی ان یو کے اینڈ ٹرکس اینڈ ادر عرب کنٹریز کے جو ہیں یورپ کے اندر، ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہوں گی اور ہمیں اس کی توقع کرنی چاہیے کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک امیگرینٹس نیڈ ٹو بی آن گڈ بیہیویئر، اور ان کے جو سسٹمز ہیں، ان کا جو کلچر ہے، اس کو ڈسرپٹ نہ کرنے کی کوشش کریں، ادروائز اس وقت سچویشن از ناٹ گڈ۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ایسے کون سے ملک ہیں جہاں ان کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہوں ایسے بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہیں؟ دیکھیے اپرچونیٹیز تو کینیڈا میں بھی تھی، وہاں بھی کافی مس یوز ہوئی ہیں وہ فیسلٹیز، یورپ میں بھی مس یوز ہوئی ہیں، یو کے میں بھی مس یوز ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں نے مس یوز تو کیا ہے نا۔ اس لیے تو اب کہاں جا سکتے ہیں، یہی گروتھ اکانومیز تھی نا جہاں لیبر شارٹیجز تھی، تو اس لیے آئی کانٹ سے کچھ لوگ جاپان کی طرف رخ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ چائنا کی طرف بھی رخ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر چائنا میں تو بزنس اپرچونیٹیز ضرور ہوں گی، اسپیشلی چائنا میں جا کے وہاں سے ایکسپورٹ کرنا ٹو پاکستان اور ٹو امریکہ اور ٹو ایلس وے، وہ اپرچونیٹیز ضرور ہوں گی، مگر ورک کرنا، کاروبار کرنا الگ بات ہے، نوکری کرنا الگ بات ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک یہ فار ایسٹ جو ہے وہاں نوکری کرنا مشکل ہے، وہاں کا کلچر وونٹ الاؤ اٹ۔ یہ کلونیل جو ملک تھے ان کا تعلق تھا ہمارے ساتھ، اسی لیے ہمارے لوگ وہیں جاتے تھے، یا مذہب افیلیشن یا کلونیل افیلیشن، مگر دن بہ دن دس از ونڈو نیرو ہوتی جا رہی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی یہ نیرو ہوتی جا رہی ہے اتنی ہمیں سخت ضرورت ہے آف ایکسپورٹنگ آور مین پاور اینڈ گیٹنگ ریمیٹنسز ٹو کیپ آور اکانومی افلوٹ۔ سو یہ اب ایک کانٹرڈکشن ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہماری حکومتیں کیسے نیگوسیٹ کرتی ہیں ود فارن گورنمنٹس کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حکومت کی پریورٹیز میں شامل ہوگا تو تبھی نہ کہ وہ ان چیزوں کی طرف تو بہت بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے ان کی پریورٹیز اور ہیں۔ اور بھی بہت سے سوال ہیں جن میں سے ایک ثنا ہے ایبٹ آباد سے، وہ تو آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم سورسز ایسے بتائیں جن کو فالو کریں، تو آپ اپنے ایک پروگرام میں وہ سورسز بھی بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے انفارمیشن میں اضافے کے لیے، انالیسس بہتر بنانے کے لیے کن کن سورسز کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ ایک ویور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ویورز کی چڑیا بھی بڑی اندر کی خبریں لانا شروع ہو گئی ہے، آپ کے ویورز جو ہیں وہ بھی اب پریڈکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عاطف علی واقینٹ سے، جمیل خانزادہ کراچی سے، شافعی گوادر سے، شاہد سعودی عرب سے، ایک
اور شاہد صاحب ہیں عجمان سے, عبد القادر کراچی سے, عاصم محمد میمن عمان سے, یہاں کے ویزاز بھی آج کل پرابلم کا شکار ہیں, ڈاکٹر نعمان فیصل آباد سے, محمد انصر راحیل میاں والی سے, نعیم محمود قریشی واقعہ سے, شہزاد سہیل مدینہ سے. اصل میں لوگ ایفرٹ کر کے ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں, سوال بہت جاندار ہوتے ہیں, ان میں بہت جوس ہوتا ہے, کافی انفارمیشن اس سے مل سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ان کو حصہ نہیں بنا پاتے. تو آپ کے نام ضرور ہم شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ریگارڈ کرتے ہیں آپ کے بھیجے گئے سوالوں کا اور آپ نے جو وقت ہمیں دیا اس کا. اور اب سیٹ صاحب آپ کی اجازت سے کچھ سوالات شامل کر لیں. سوالات تو ٹھیک ہے, وہ جو مگر ایک آدھ اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ سینیٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک بیان دیا ہے, اس کی طرف نہیں جانا تھوڑی دیر کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ پی ٹی آئی ریزائن کر دے گی پارلیمنٹ سے, کچھ ججز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مل کے وہ بھی ریزائن کر دیں گے, کوئی باہمی مفادات ہے. تو یہ کیا ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ, اس پہ کچھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ عرصے تک, تو ہم بھی کچھ عرصے تک اس کو ڈسکس نہ کر لیں, کیا خیال ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں؟ اگلے ہفتے کر لیں اس کو ڈسکس, یا آپ چاہتے ہیں کہ اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اشارے ہیں, ان اشاروں میں کچھ ججز کا سپریم کورٹ جانا اور کچھ وکلا کے خلاف مقدمے کا ہونا. آگے نہیں زیادہ بات کرتے, پھر آپ کے سوال لے لیتے ہیں. یہ صدیقی صاحب یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہ شاید ہو, کیونکہ انہوں نے پک اپ کر لیے ہوں گے کہ جی یہ شاید پلاننگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر اور ادھر ججز میں اور آپس میں. یہ ایویں نہیں انہوں نے کوئی تجزیہ کر دیا. ہی از ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. ان کے پاس کوئی چڑیا وڑیا نہیں ہے, وہ تو صرف رپورٹیں پڑھتے ہیں. ہی از کلوز ٹو دا پرائم منسٹر, یہ رپورٹس جاتی ہے پرائم منسٹر کو. اب تیاری ہو, اگر ایسی بات ہے تو تیاری ہو رہی ہوگی, گورنمنٹ تیاری کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو چلو پھر اب چھوڑ دو, اگلی دفعہ بات کریں. ہاں لیکن خبر تو آپ ہی کی چڑیا نے پہلے ہی دے دی تھی کہ پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ سے بھی مستعفی ہو سکتی ہے. عرفان صدیقی صاحب تو اب آئے ہیں کئی ہفتوں بعد اس بنیاد پر. ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے, میرا انالیسس تھا. آپ کا انالیسس تھا. تو یہ تو اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑی ناکامی, یعنی اگر ایسی کوئی تحریک چلتی بھی ہے. ہاں تو دیکھیں نا, obviously اس کو ناکام تو کرنا ہے نا. اب کی بار جو تحریک چل رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کئی نامور وکلا ہوں گے, اس میں ججز ہوں گے, کچھ ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہوں گے, ایون جرنلسٹ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. ابھی باتیں ہو رہی ہیں نا, اب اس کے اوپر زیادہ دیر بات نہیں کرنی چاہیے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کویسچن. نہیں تو وہ آپ کہیں گے ہم پہلے سے ہی شروع ہو گئے ہیں. لیٹس ویٹ فار سم ایکشن ٹو ٹیک پلیس. ٹھیک ہے, میں یہی کہوں گی کہ سیٹی صاحب نے اس سارے انالیسز میں ابھی تک جو بات کی ایک ایک لفظ کو, اور پھر عرفان صدیقی صاحب کے ٹویٹ کے ایک ایک لفظ کو اور غور سے پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے, تو اب آپ کامنٹ کریں گے قادر کے سوال پہ. آپ کے سارے تجزیے, انالیسس, پریڈکشنز, جو کچھ آپ بول لیتے ہو یا تو پہلے سے ہوا ہوتا ہے یا پھر ثابت ہو جاتا ہے. مستقبل میں آپ پریڈکشنز کرتے ہو, اکثر 90% صحیح نکل آ جاتے ہیں. تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ تو سی ایم بھی رہ چکے ہو, پنجاب کے مسلم لیگ کے ساتھ بھی آپ کی بہت ہی فیلیشن رہی ہے, سب لوگ آپ کو جانتی بھی ہیں, انٹرنیشنل فگر ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یہ آپ سے ہر فیلڈ کے مشورے آپ سے کیوں نہیں لیتے ہیں, آپ کو ایڈوائزر کیوں نہیں رکھتے؟ کم از کم حکومت میں آپ کو ایڈوائزر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا جائے, کیا نہ کیا جائے, سارے منصوبوں میں آپ کو شامل کیا جائے. یار یہ سوال ہے کوئی پلیز, یہ ایسے لگتا ہے کہ میں نے چلوایا ہے یہ سوال. نہیں ہے, جو سمجھنے والے ہیں وہ تو پھر آپ کے ہر انالیسس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن جو محب وطن لوگ ہیں یا جو آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے, جب وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو انہیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آپ کو ایسے سوال نہیں چلانے چاہیے, ان کو فون کر کے شکریہ ادا کر دینا چاہیے. مگر وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے جی سٹی اپنی ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر قادر صاحب آپ کے سوال کا بہت شکریہ, آپ کے درد دل کا. ہاں اوکے, موو آن کرتے ہیں جی. دبئی چلتے ہیں, موو آن کرتے, جہاں میچ بھی کل ہونے جا رہا ہے, اور وہاں سے جاوید اقبال صاحب یہ سوال بھیج رہے ہیں سیٹھی صاحب کے لیے. یار یہ پھر خطرناک سوال آ رہا ہے. یہ الگ ہے. یہ جو پاک سعودیہ کا جو ایگریمنٹ جو ہوا ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائنینشلی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات, کیا اس کی وجہ سے یہ جو بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت عرصہ ہو گیا ہے, ویزے وغیرہ بند رہے ہیں گلف میں, کیا یہ بھی کھلیں گے کہ چانس ہیں یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. مختصر جواب یہی ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی توقع نہ رکھیں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا انقلاب آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سی مشکلات ہیں اور بہت سے پرابلمس ہیں, اسی لیے اس کو خفیہ رکھا جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو کہا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ یو فلی,
اور میرا خیال ہے کچھ پاکستانی ایڈوائزرز چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ انفارمیشن بھی سعودیز کو ملتی رہے، اور تاکہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکن بیسز اینڈ سپورٹ نہ ہو. اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک پاکستان کے لیے اچھی فیسلٹی، سعودیز کچھ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر دیں گے، سعودیز کچھ تھوڑے بہت تیل دے دیں گے، سعودیز کچھ ڈپازٹس کر دیں گے تاکہ تب پاکستان تکڑا رہے. تو آئی تھنک اس سے زیادہ توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر صاحب، یہ جو ویزا ایک عرصے سے بند ہے، ان کے کھلنے کے کتنے چانس؟ ہاں یہ سوال ہے. دیکھیے اس وقت ویزا ظاہر ہے ریسٹرکٹ ہوئے ہیں، سعودی عربیہ نے بھی ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں، یو اے ای نے ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو چاہیے کہ یہ فائدہ اٹھائیں اس اگریمنٹ کا یا پیکٹ کا، اور سعودی سے کچھ ریلیکسیشن اپنے ورکرز کے لیے اوپننگ کروائیں. سملرلی ود یو اے ای آئی تھنک یہ اچھا موقع ہے. اینڈ اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ. باقی یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان جگہ پہ ان کو بھی تھوڑی بہت اب ہدایت ہونی چاہیے ٹو ناٹ ٹو مس بیہیو، ٹو ورک ہارڈ، اور ان حکومتوں کے جو قانون ہیں ان کو فالو کریں. بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ اپرچونیٹی، کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہوگی.